بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة ورزيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عن أعناقكم حتى ترجعوا إلى دينكم او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے پیارے بھائیو، ایک تو یہاں دل میں خوش ہونا چاہیے، گرمی بھی تھوڑا ہے لیکن اللہ کے لیے تھوڑا سا تکلیف برداشت کرنا۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں حشاش بشاش پھیرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کے راستے میں حشاش بشاش، جیسے آدمی بہت بڑے کمائی کر رہا ہے اور کمائی ہے بھی بڑی۔ میں ایک کم 80 میں حج پر گیا تھا، پہلے حج میں بحری جہاز میں 3 مہینے لگتے، سفینہ عابد میں پورا ہفتہ کراچی سے جدے، 1 ہفتہ سمندر میں لگتا تھا۔ پھر وہاں اس وقت تبلیغ کا کام کھلا تھا، مکے میں مرکز تھا، ہم نے بہت سے راتیں وہاں گزاری۔ مسجد الحفائظ مکے میں تبلیغی مرکز، مدینے میں مسجد نور تھا۔ تو وہاں ایک اور عالم تھا مولانا غلام رسول صاحب پاکستانی، وہ حسین احمد منی رحمہ اللہ کے شاگرد بھی تھے اور مولانا یوسف رحمہ اللہ کے ساتھ بھی تبلیغ میں وقت لگایا۔ عصر کے بعد باب عبدالعزیز کے سامنے برآمدے میں پاکستانیوں کو، انڈیا اردو والوں کو حج کا طریقہ، حج کے ایام سے سکھاتے تھے۔ ایک دوسرا مکی صاحب مشہور ہے، وہ مغرب کے بعد باب العمرہ کے سامنے مطاف میں اس وقت بیان، لیکن یہ عصر کے بعد۔ اور وہاں سعودیہ میں عصر کا نماز آپ کو پتہ ہے مثل اول کے بعد ہوتی ہے، مغرب کا بھی 3 ساڑھے 3 گھنٹے ہوتے ہیں۔ تو وہاں جمعرات، جیسا جمعرات ہے عصر کے بعد ہم اس کے مذاکرے میں بیٹھے تھے، تو جب بیان 1 گھنٹہ بیان کرتا تھا، پھر مغرب کو 2 گھنٹے بجتے تھے، تو میں نے دل میں خیال کیا کہ یہ بیان سے فارغ ہو جائے تو میں ان سے پوچھوں گا کہ حضرت آج تو شب جمعہ ہے، مرکز جو ہے مسجد حرام سے 1 کلومیٹر باب عمر کے پیچھے ہے، وہاں جائیں گے، اور بیت اللہ میں تو ایک نماز 1 لاکھ کا ہے، اور تبلیغ والے کہیں کہ اللہ کے راستے میں 49 کروڑ ہے، اگر وہاں 49 کروڑ ملتے ہیں تو پھر 1 لاکھ کا چھوڑنا آسان ہے، اگر ایسا ہو کہ وہاں 49 کروڑ نہیں ملتے تو پھر یہ 1 لاکھ کی نماز تو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے دل میں ہے کہ یہ بیان سے فارغ ہو جائے تو میں ان کے سامنے یہ بات رکھوں۔ معمولی عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ اس نے کہا میرا بیٹا ایک 20 سال کا ہے تو اس کی 20 حج ہے، 15 سال کا ہے تو 15 حج، یعنی کافی زمانے سے پورا فیملی کے ساتھ۔ تو اللہ کی شان، جو سوال میں نہیں پوچھنا تھا ایک دوسرے ساتھی نے اس سے پوچھا کہ حضرت آج شب جمعہ ہے، وہاں مرکز میں وہ اگر 49 کروڑ ملتا ہے تو جائیں گے، اگر وہ نہیں ملتا ہے تو یہ 1 لاکھ کی نماز تو نہیں چھوڑ سکتے۔ یقین کرو ان کانوں نے سنا ہے اللہ کے راستے میں۔ فرمایا جن کو یقین ہے وہ چلا جائے، ان کو جو شک میں ہے وہ نہ چلا جائے، جو شک میں ہے وہ نہ چلا جائے، ان کو نہیں ملے گی، جن کو یقین ہے اس کو ملے گی۔ تو میرے پیارے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں جو آپ مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز، 1 نماز پر 49 کروڑ کا ملے، اور یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ اپنی طرف سے بات نہیں ہے، بخاری کے لغدوۃ فی سبیل اللہ وروحۃ خیر من الدنیا وما فیہا۔ علماء کہ عمروں میں اللہ برکت دے، جو قبروں میں اللہ ان کے قبر کو نور بنا دے۔ علماء نے بڑی باریکیاں نے غدوۃ و روحۃ، عربی گرامر میں نکرہ ہے، یہ علماء جانتے ہیں، معرفہ نہیں ہے۔ کیا مطلب کہ سارا صبح نہیں، سارا شام نہیں، تھوڑا سا وقت صبح کو یا تھوڑا سا وقت
جیسے ابھی یہ شب جمعہ میں ہے، تھوڑا سا وقت بھی یقین کرو، یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا پاک کی قسم، یہ ساری پاکستان تو بہت چھوٹی ہے، ساری دنیا کی حکومت مل جائے اس سے اس راستے میں ایک صبح یا ایک شام لگانا، یہ نبی نے قیمت لگایا ہے، اس سے زیادہ قیمت ہے۔ اور نبی کی قیمت لگانا صحیح ہے یا ہمارا سمجھ؟ یہ دو کتابوں میں مجھے ملا، ایک تو بہت بڑے عالم شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی تفسیر میں، کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو عقل دیا تھا، عقل سارے دنیا کے انسانوں کے مقابلے میں 99% عقل اکیلے محمد سے، 1% باقی ارب انسانوں پر تقسیم ہے۔ اتنے عقل والا آدمی خود بھی نہیں سمجھتا ہے اور عقل والے کے پیچھے نہیں چلتا ہے، آدمی خود بھی نہ بینا ہے اور دیکھنے والے کے پیچھے نہیں، وہ تو گڑھے میں گرے گا، ایسا ہے یا نہیں؟ خود بھی نہیں دیکھتا ہے اور جو آنکھوں والا ہے ان کے ہاتھ بھی نہیں پکڑتا، تو وہ کہاں جائے گا، وہ تو گرے گا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، یہ سب بھائیوں سے درخواست ہے، یہاں کچھ صرف ثواب تو ملے گی لیکن کچھ نیت کر کے یہاں سے گھروں میں لے کے جاؤ۔ ابھی یاسر کو پیر صاحب نے بہت پیاری بات کی، کم از کم یہ تو کرو، مجھے بہت پیاری لگی۔ بہت بڑے عالم گزرے ہیں مفتی زین العابدین صاحب، وہ فرماتے تھے کہ ہر چیز کی ایک حیثیت ہوتی ہے، ہر چیز کی۔ چینی کی حیثیت کیا ہے؟ مٹھاس۔ چینی کی حیثیت، 2 چمچی چینی پیالے میں ڈالا لیکن میٹھا نہیں ہے، تو لوگ کیا کہیں یہ چینی نہیں ہے بھائی، کچھ اور چیز ہے، نام چینی ہے لیکن چینی۔ 10 آدمیوں کی سالن ہے اور آدھا پاؤ مرچیں اس میں ڈالی، سبز مرچیں، اور بالکل اس میں وہ نہیں ہے کڑوا پن، تو کہ بھائی یہ تو نام مرچ ہے لیکن مرچ نہیں، ہر چیز کی ایک حیثیت ہوتی ہے۔ اس طرح دین کی بھی حیثیت ہے، کلمے کی بھی، کہ وہ پھیلتا رہے گا، وہ ایک جگہ پر ٹھہرتا نہیں ہے۔ کلمہ کیا ہوتا ہے؟ اور ساری دنیا کی طاقت ہے، اس کو روک نہیں سکیں گے، جتنی طاقت یہ کہ کلمہ نہ پھیلے۔ جب کلمہ موجود، لیکن ابھی کلمہ ہے ہی نہیں، تو جو چیز ہے ہی نہیں وہ کیسا پھیلے گا؟ کلمے کی حقیقت ہمارے ساتھ نہیں، کلمے کے الفاظ بھی ایسے ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تو فرمایا کہ گھر والوں سے کم از کم کلمہ تو سنو کہ صحیح یا نہیں ہے۔ اپنا کلمہ بھی مولوی صاحب کے سامنے وہ سناؤ کہ بھائی میرے کلمے کے الفاظ تو غلط نہیں ہے۔ کون سنائے گا؟ شرمانا نہیں ہے۔ صحابہ بوڑھے ہو کر کے دین سیکھتے تھے، ہم شرمتے ہیں، دنیا کی چیزوں میں سیکھنے میں نہیں شرمتے، عزتی بھی برداشت کرتے ہیں، لیکن دین سیکھنے میں کلمے کے الفاظ، نماز کے وہ چیزیں سیکھنا، پاکی نہ پاکی سیکھنا، گھروں میں بتانا۔ ایک مفتی صاحب سے میں نے سنا کہ لوگ یہ کپڑے جو دھوتے ہیں اس مشین کو کیا کہتے ہیں؟ واشنگ مشین میں ڈالتے ہیں، پاک نہ پاک، پھر پانی بہاتا ہے، نچوڑتے نہیں ہے، تو ہمارے فقہ میں تھے جب نچوڑا نہیں ہے اپنے طاقت کے مطابق وہ پاک نہیں ہے۔ احمد علی لاہوری رحمہ اللہ فرماتے تھے دھوبی کپڑے صاف تو کرتے ہیں، پاک نہیں کرتے، صاف تو کرتے ہیں، پاک نہیں کرتے، نہ پاک کپڑوں میں نماز ہو جاتی ہے۔ ہمیں کب گھر والوں کو بتایا ہے یہ؟ وہ کسی مولوی کے پاس جائیں گے کہ ایسا کپڑا نچوڑنا بھی ضروری ہے، 3 مرتبہ دھونا، 3 مرتبہ نچوڑ۔ دین سیکھا نہیں ہے، اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ تو میرے پیارے بھائی یہ ضروریاتی دین ہے۔ میرے پیارے بھائی میں نے قرآن کی آیت تلاوت کی، یہ عمر پالن پوری رحمہ اللہ لسان الدعوہ، لسان التبلیغ، اس نے رائیون کے اجتماع میں بیان کی تھی۔ اس سے ایک مسئلہ وہ سمجھانے کی کوشش کی کہ انسان کے پاس 2 چیزیں ہیں، انسان کے پاس ایک دنیاوی انسان کی ضرورت ہے، مکان ہے، بیوی ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سہولت ہے، دنیا۔ رزق صرف کھانے پینے کو نہیں کہتے، انسان دنیا میں جن چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے یہ سارا رزق میں ہے، یعنی کہ انسان کے رزق کا مسئلہ ہے، ایک انسان کے آخرت کا مسئلہ ہے۔ دنیا کے رزق، آخرت، اس کے ضابطے ایک نہیں ہے۔ دنیا کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ہاتھ میں لی ہے۔ دنیا کی رزق ذمہ داری کس نے لی ہے؟
من کان یرید العاجلۃ، یہ قرآن ہے، BBC کی خبر نہیں، قرآن ہے، جو دنیا کا طالب ہو اجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، اس کو دنیا اتنا ملے گا، آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا کہتا ہے جتنا ہم چاہے، یہ نہیں بتایا جتنا محنت کرے گا اتنا ملے گا، یہ کہاں قرآن میں نہیں ہے، دنیا اس کو اتنا ملے گا جتنا اور جس کو ہم چاہے، لیکن جب انسان نے ساری استعدادی دنیا کمانے میں لگی، ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا، تو دوزخ میں جائے گا برے حال میں۔ تو دنیا جو ہے، اور یہ ایک جگہ نہیں، قرآن سارا بھرا پڑا ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کو چاہتا ہے رزق تنگ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے کھولتا ہے، یہ مطلب نہیں جس کو زیادہ دیا ہے اس سے زیادہ راضی ہے، یہ امتحان ہے، کسی کا فقر میں امتحان لیتے، کسی کا مال میں، لیکن مال والا امتحان ہم سارے چاہتے ہیں، لیکن اس میں بڑے بڑے لوگ فیل ہو جاتے ہیں۔ یقین کرو، مولانا سعید احمد خان صاحب فرماتے تھے، یہ بات تمہیں عجیب لگے گی لیکن بہت بڑے ولی کی بات ہے، مال کا نشہ شراب کے نشے سے 1000 درجہ بڑا ہوا ہے، مال کا نشہ شراب کے نشے سے، شراب کا نشہ 3-4 گھنٹے پی کر کے ختم ہو جاتا ہے، لیکن مال کا نشہ موت پر قتل ہوتا ہے، یہ ہر آدمی کی بس کی بات نہیں، مال جب آتا ہے انسان میں ایک نشہ آتا ہے کہ میں کچھ ہوں، تو مالداری کا امتحان سخت ہے، لیکن یہ مالداری ملنا انسان کے محنت پر نہیں ہے۔ مشرکین مکہ کا ایک اعتراض تھا کہ یہ نبوت ایک یتیم کو کیوں ملی، مکے میں ایک سردار ہے طائف میں، ان کو ملنی تھی، یہ بہت بڑا عہدہ ہے کسی یہ غریب آدمی کو، اللہ نے کیا جواب دیا، ہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم، نبوت تو بہت بڑی چیز ہے، ان کے دنیا کی زندگی بھی ہم نے تقسیم کا ہے، کسی کو جھونپڑے میں بسا رہا ہے، کسی کو کروڑوں کے کوٹھی میں، یہ کہ نہیں کہ کروڑی کی کوٹھی والے سے زیادہ، قارون کو اتنا مال دیا تھا کہ سنبھال نہیں سکتا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا، اللہ کو پسند، اللہ کیونکہ اللہ کے ہاتھ دنیا کی کوئی قیمت نہیں، خدا پاک کی قسم ہمارے سب کے دل میں گندی، ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت ہے، ورنہ ترمذی شریف میں حدیث ہے، یہ ساری دنیا اللہ کے ہاں اس کے مچھر تو بہت بڑی چیز ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اس طرح کرو تو مچھر کا پر اڑ جائے گا، اس کی کوئی قیمت ہوتی ہے۔ یہاں مفتی معین الدین صاحب کی قبر ہو، اللہ جنت نصیب کر دے، یہاں سیکٹری میں تھے، ادھر ممبر پر بیان بھی کرتے تھے، انتقال، وہ کہتے ہیں یہاں مچھر کا پر بتایا، پر جب مچھر کے ساتھ ہوتا ہے کچھ فائدے کا ہوتا ہے، جب مچھر سے وہ مچھر تو اڑ تو سکتا ہے لیکن مچھر سے کاٹ تو پھر کس کام کا بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ ساری دنیا کی قیمت اللہ کے ہاں، اللہ کے نبی نے بتایا، یہ تو ہمارے دل گند ہے، ہمارے دلوں میں اس کی قیمت ہے۔ تو میرے پیارے بھائی یہ دل میں بٹھاؤ، رزق انسان کے محنت پر نہیں ہے، بہت پیاری حدیث ہے، بہت پیاری دیکھنے کی قابل ہے، ایک حدیث سارا دن اس میں سمویا ہوا ہے، فضائل صدقات صفحہ 97، کہاں پر ہے؟ فضائل صدقات صفحہ 97، جلال الدین سیوطی بہت بڑے عالم نے نقل کیا فضائل صدقات میں، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، یہ پوپیزاد بھائی تھا زبیر، صفیہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا، صفیہ نبی علیہ السلام کی پوپی تھی، اس کا بیٹا تھا زبیر، نبی علیہ السلام کے پاس، وہ کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا، نبی علیہ السلام نے میرے پگڑی کا شملہ پکڑ کر کے ہلایا، زبیر بتاؤ اللہ نے کیا فرمایا؟ میں نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں کیا فرمایا۔ فرمایا جب اللہ عرش پر جلوہ افروز ہو گئے تو اپنے بندوں کی طرح نظر رحمت کی، جب اللہ عرش پر جلوہ افروز ہو گئے تو اپنے بندوں کی طرح، اور یہ فرمایا اے میرے بندو تم میرے بندے ہو، میں تمہارا پروردگار ہوں، رزق رسان ہوں، تمہاری روزیاں میرے ہاتھ میں ہے، تمہاری روزیاں، یہ حدیث ہے میرے پیارے، میں اپنے طرف سے نہیں کہتا ہوں، نبی کی بات ہے، تم اپنے آپ کو اس چیز کے اندر زیادہ مشقت میں نہ ڈالو جس کی ذمہ داری میں نہیں، یہ منع نہیں ہے کہ دکان نہ کرو، زمیندارہ نہ کرو، لیکن اتنا زیادہ نہ کپاؤ، کچھ وقت دین کو بھی دے دو، تم اپنے آپ کو اس چیز کے اندر مشقت میں نہ ڈالو جس کی ذمہ داری
میں ہی نہیں لیے، ذمہ داری کس نے لی؟ اللہ نے. اور پھر فرمایا اور بتاؤ اللہ نے کیا فرمایا ہے. اللہ نے فرمایا ہے تو لوگوں پر تنگی نہ کرو تاکہ میں تم پر تنگی نہ کروں. یہ اللہ پاک کی بات ہے، نبی اپنے زبان میں نقل کرتے ہیں حدیث قدسی. تو لوگوں کو مشقت میں نہ ڈالو تاکہ میں تم کو مشقت. خدا پاک کی قسم آج سارے مسلمان پریشان اس لیے کہ دوسرے کو مشقت میں ڈالتے. یعنی اسلام کی چھوٹی سی چھوٹی چیز ہم میں نہیں ہے. نبی علیہ السلام فرماتا ہے ایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں. کتنے؟ 70 یا 77 شاخیں ہیں. اس میں سب سے اونچی چیز کلمہ لا الہ الا اللہ، اور سب سے کم درجے کے اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے. یہ سب سے معمولی چیز ہے، یعنی بہت تھوڑی سی چیز. وہ جو معمولی چیز ہے خدا پاک کی قسم ابھی وہ مسلمانوں میں نہیں. میں خود گھر سے نکلتا ہوں، نام نہیں لوں گا پھر آپ ناراض ہوں گے. دنیا بھی بہت بڑے تعلیم والا روزانہ گھر کو دھوتا ہے اور روڈ میں پانی، میں موٹر سائیکل کے چینٹے نہ نکل جائے. ہے دنیاوی تعلیم والا، ڈگری حاصل کی ہے. اس کو لوگ بڑے لوگ سمجھتے ہیں، لیکن روڈ میں پانی گرم دھو کر کے روڈ میں پانی کھڑا کر دے. اگر اسے کہے کہ کیا کرتے ہو، کہتے سرکاری روڈ ہے. سرکاری روڈ تو ہے لیکن تمہارے باپ کا تو نہیں ہے، لوگوں کے لیے تکلیف ہے. یہ ایک میں صرف نمونہ بنا، سب ایسے. ریڑھی والا بھی ظالم ہے. مولانا وہ بتاتے تھے طارق جمیل صاحب، ریڑھی کو ایسی جگہ کھڑا کرتا ہے کہ لوگوں کے لیے راستہ بند کر دیا. ایک دوسرے کی تکلیف کو کچھ وہ سمجھتا نہیں ہے. یہ اللہ پاک کا ضابطہ ہے کہ تو لوگوں کو مشقت میں نہ ڈالو تاکہ میں تم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو تاکہ میں تمہارے لیے آسانی پیدا کروں. رزق کا دروازہ 7 آسمانوں کے اوپر ہے، رزق دکانوں میں نہیں ہے. یہ روشنی اس بلب میں نہیں ہے، پیچھے اس کے وہ دکھائی نہیں دیتا جہاں سے آ رہا ہے. یہ پنکھا جو چل رہا ہے یہ طاقت اس پنکھے میں نہیں ہے، دکھائی یہاں سے ہے. اس طرح دکھائی دکان ملازمت سے ہے، فیصلے اوپر سے ہوتے ہیں آسمان سے. کس کو کتنا دینا چاہیے، کس کو کتنا دینا چاہیے، یہ پہلے سے طے ہوا ہے. مولانا عمر پالن پوری نے ایک بیان میں فرمایا تبلیغ میں سب سے رکاوٹ کیا چیز بنتی ہے معاش کا فکر، کہ تبلیغ میں نکلوں گا تو کیا کہوں گا. وہ فرماتے ہیں رزق کے لیے عجیب بات کہ زمین آسمان کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے ایک مخلوق پیدا کیا، قلم. اس کو لکھ، اس پر اپنے علم کا فیضان کیا. تقدیریں وہاں لکھی ہوئی ہے. تمہارا رزق زمین آسمان کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے لکھا ہوا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آئی. رزق کا دروازہ 7 آسمانوں کے اوپر ہے جو عرش کے ساتھ، نہ وہ دن کو بند ہوتا ہے، نہ اس میں سے ہر انسان کے لیے روزی اتاری جاتی ہے، اس کی نیت کی بقدر، اس کی اخراجات کی بقدر، اس کی عطا کی بقدر. جو زیادہ خرچ کرتا ہے اس کے لیے زیادہ اتارا، جو کم اس کے لیے کم، جو روکتا ہے اس سے روکتا. زبیر خود بھی کھاؤ، لوگوں کو کھلاؤ، باندھ کر کے نہ روکو تاکہ اللہ تم سے باندھ کر کے نہ کرے. ایک عجیب بات آج میں نے دیکھی، ایک بہت بڑے عالم تقی عثمانی صاحب نے لکھا، ہمارے بزرگ مولانا یوسف رحمہ اللہ کی بات ہے، توجہ سے سنو. یہ تبلیغ کے بڑے گزرے ہیں مولانا یوسف رحمہ اللہ، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے. اس کے زمانے میں مہنگائی آ گئی. کیا گئی؟ توجہ سے سنو، کیا گئی؟ مہنگائی آئی. تو لوگ ان کے پاس آیا کہ ہم کیا مظاہرے نہ کریں حکومت کے خلاف کہ بھائی مہنگائی کیا لائیں، مظاہرے نہ کریں. ان سے اجازت لینا تھا کہ روڈوں پر نکل کر کے بھائی یہ مہنگائی ختم کر. تو کیا بتایا کہ مظاہرے کرنا باطل والوں کا طریقہ ہے. مظاہرے کرنا کن کا طریقہ ہے؟ باطل والوں. اگر کرو گے تو بھی باطل والوں کے سب میں کھڑے کیجیے. پھر فرمایا کہ ایک انسان ہے، ایک مہنگائی ہے، 2 چیزیں ہیں. یہ بہت پیاری مثال دی، اگر توجہ سے سنو گے. یہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں. یہ ترازو کے، اگر انسان ایمان عمل کے وجہ سے
وہ قیمتی بن کر کے وزنی بن جاتا ہے، تو وہ مہنگائی والا پڑ رہا ہلکا ہو جاتا ہے، چیزیں کی قیمت ختم ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے۔ لیکن جب انسان گناہوں کی وجہ سے انسان کی قیمت کم ہو جاتی ہے تو وہ مہنگائی والا پڑ رہا بھاری ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑے حکیم نے یہ مسئلہ بتایا۔ ابھی مہنگائی کو ختم کرنا چاہو تو لوگوں کا ایمان اعمال پر لگاؤ۔ یقین کرو میرے پیارے بھی، یہ بی بی سی کی خبریں نہیں ہے، ان سائنسدانوں کی باتیں نہیں ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہے۔ الامانت تجر الرزق والخیانت تجر الفقر۔ امانت رزق کو کھینچ لیتی ہے، امانت رزق کو، امانت داری رزق کو، یہ حدیث ہے، اور خیانت تنگدستی کو کھینچ لیتی۔ آج دنیا میں خیانت زیادہ ہے یا امانت زیادہ ہے؟ اور خیانت میں سوچ ہے کہ خیانت کروں گا تو پھر میری زندگی بنے گی، رزق آئے گا۔ نبی کہتا ہے عقل نہ چلاؤ گھٹ جائے گا۔ خیانت سے رزق گھٹتی ہے، امانت سے رزق بڑھتی، یہ حدیث ہے۔ الامانت تجر الرزق۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اب پھر فرماتے ہیں حدیث میں آگے، یہ لمبی حدیث ہے جو میں نے صفحہ بتایا 97، کہ اے زبیر خود بھی خرچ کرو، لوگوں پر خرچ کرو، باندھ کر کے نہ رکھو، تاکہ اللہ پاک تم سے باندھ کر کے۔ پھر فرماتا ہے سخاوت جو ہوتی ہے وہ یقین کی وجہ سے ہوتا ہے، سخاوت جو ہوتی ہے، اور بخل جو ہوتا ہے شک کی وجہ سے۔ شک کیا مطلب؟ یہ خرچ کروں گا تو پھر میں کیا کروں؟ پھر عجیب بات کہی، سخاوت جو ہوتی ہے یقین کی وجہ سے، بخل جو ہوتا ہے، اور یقین والے دوزخ میں نہیں جائیں گے، شک والے جنت میں نہیں جائیں گے۔ بھائی یقین والے دوزخ میں، شک والے جنت میں نہیں جائیں گے۔ اے زبیر، نیک لوگوں کی عزت بڑھاؤ، اور اللہ بہادری کو پسند کرتا ہے، سام پاور بچو، اور خواہشات کے غالب ہونے کی وجہ تیز عقل کو پسند کرتا ہے، اور ناجائز چیز آنے سے آدمی کے بریک لگ جائے۔ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھو، اور فاسق آدمی کے ساتھ راستے پر بھی نہ چلو، یہ نبی کی وصیت ہے۔ جو دیکھتے ہے کہ یہ آدمی اللہ کا نافرمان ہے، اس کے ساتھ راستے پر بھی نہ چلو۔ پھر فرماتا ہے یہ اللہ کی وصیت ہے مجھے اور میری وصیت ہے تمہیں، جو ان پر عمل کرے گا جنت میں بغیر حساب کتاب کے، ایک حدیث پر عمل جنت میں بغیر حساب کتاب کے۔ تو میں نے وہ آیت میں بتایا کہ رزق کا مسئلہ وہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے، اور اپنے ہاتھ میں بھی پھر اعمال بتایا ہے، اعمال سے رزق بڑھنا گارنٹی ہے۔ پرسوں ایک حدیث دیکھی، جو گھر میں یہ تین چیزیں کرے گا، السلام علیکم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد قل هو اللہ، یقین کرو کتاب کا حوالے سے بتاتا ہوں، ایک کہتے ہیں اس آدمی پر رزق کی بارش ہو۔ جو گھر میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ کنز المال میں ہے، جو گھر میں داخل ہوتے وقت سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھے گا، اس کے پڑوسیوں سے بھی فقر دور کیا۔ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ انی احب ان یوسع اللہ فی رزقی، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں اللہ میرے ایک رزق کو کھول دے۔ فرمایا تم علی طہارۃ یوسع فی رزق، ہمیشہ بوضو رہو تمہارا رزق کھول جائے۔ ہمارے وضو میں رزق کا مسئلہ ہے، نماز تو بات کی بات ہے، پکی بات ہے، حدیث ہے، بوضو رہنے سے رزق۔ اور ایک عجیب بات تقی عثمانی نے لکھا ہے کہ ایک ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ جس آدمی کو بلڈ پریشر ہو وہ بلڈ پریشر چیک کرے، پھر وضو کرے، پھر وضو کے بعد فوراً اس کے بلڈ پریشر ضرور اس میں کمی آئے گی، وضو سے آپ کے بلڈ پریشر بھی نیچے ہو جائے۔ اعمال میں زندگی، اعمال میں وعدے ہے، رزق کے سارے 10 دروازے ہیں، ہم نے سارے دروازے بند کر دی۔ سب سے بڑا دروازہ تقوی ہے، سب سے بڑا دروازہ تقوی، گناہوں سے پرہیز۔ تقوی کیسے کہتے ہیں؟ گناہوں سے، چھوٹا گناہ بڑا گناہ،
ایک گناہ تو اس وقت اتنا زیادہ ہے کہ کوئی اس کو علماء بھی گناہ نہیں سمجھتے. خدا پاک کی قسم علماء بھی نہیں سمجھتے. یہ بڑے موبائل کو دن رات مشغول ہونا. مجھے ایک مہینہ پہلے غالباً یہاں بیان تھا, میرا ایسا عالم ہے, میں جھوٹ نہیں بولتا خدا پاک, میرے نظر میں پورے سرحد میں اتنا تقوی والا عالم پورے سرحد میں نظر نہیں آئے گا جتنا منگورہ میں ہے مفتی سردار علی صاحب. اس کو نبی علیہ السلام کا پیغام آیا ہے کہ میرے نائب سے کہو کہ لوگوں کو یہ بڑے موبائل سے روک دے. میں نے امت کے لیے ساری زندگی رویا ہے اور عرش بھی بولا نہیں ہے. یہ مجھے ٹھیس پہنچاتے ہیں ان میں گندا پروگرام دے کر. کس کس کی نیت ہے کہ موبائل کے فون کے علاوہ ان کو استعمال نہیں کروں گا. ادھر ایک میجر صاحب نے مجھے کہا کہ اس دن سے میں نے بالکل رکھ دیا ہے. اور میرے محلے میں ایک جوان ہے, اس کو جب یہ کی کہ نبی اس سے خوش ہو جاتا ہے, یقین کرو ہٹ کالونی میں اس نے پتھر لے کر ایک کو نیچے کیا, اس کو ٹکڑے, جب نبی اس سے ناراض ہوتے میں کیوں استعمال کروں. ظاہر میں تو چھوٹا ماں, لیکن خدا پاک کی قسم قیامت میں جب نگبی کے ساتھ ملے گا نبی کتنا خوش ہو کہ میری ناراضگی کو اتنا برداشت نہیں کرتا. میرے پیارے بھائیو, یہ ہمارے جوان طبقہ سے درخواست ہے, ٹھیک ہے موبائل فون کے لیے استعمال کرو, لیکن ہاں ان میں زیادہ یہ پروگرام ہے تو اتنی گندی چیزیں ہے کہ بزرگ سے بزرگ آدمی نہیں بچ سکتا ہے. تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ میرے جیب میں ہے. کانکوں کا غلط استعمال انسان کے دل میں ظلمت کی ظلمت پیدا کرے. اس ظلمت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو نیکی کی توفیق نہیں ملتی. کہیں نہ کہیں یہ تقی صاحب کے الفاظ ہے, کہیں نہ کہیں اس کی نظر اس جگہ پڑے گی جو اس کے لیے دوزخ کا ایندھن بننے کے لیے کافی ہے. عورت کے لیے مرد کا قصدن دیکھنا حرام ہے. اس میں عورت ہو تو مردوں کی تصویر ہے, اور مرد کے لیے عورت کی خدا پاک کی قسم تانوی صاحب کے خلیفہ ہے وہ کہتے ہیں جیسے پرائی عورت کو دیکھنا حرام ہے, اس کی تصویر کو دیکھنا بھی یہی درجہ حرام ہے. یہ تو جوان ہاتھ کڑا کرے کہ انشاءاللہ آئندہ کے لیے سے پرہیز کریں گے. ہاں یا اللہ سب کو توفیق. یہ ایمان کو بہت ٹھیس پہنچاتا ہے. تلاوت کا وقت نہیں رہا, ذکر کا وقت نہیں رہا, بس ان کے ساتھ آدھی رات تک پھر صبح کے نمازیں قضا ہوتی ہے. تقوی سے رزق بن جاتا ہے. فقیہ ابو اللہ سمرقندی بزرگ گزرا ہے. یہ پہلے زمانے کی بات ہے. تجارت کا سامان ایک علاقے سے دوسرے علاقے پر اونٹوں اور گدھوں پر لے کے جاتے تھے پھر رخ کرنے کے لیے. راستے میں قافلے لوٹ جاتے تھے. آپ کا قافلہ لوٹ گیا, کیا ہو گیا؟ تو آپ کے ایک بوری سے ڈیلے نکلے, مٹی کے ڈیلے. تو وہ ڈاکو حیران ہو گئے کہ یہ مٹی کہاں لے کے بیچ رہا ہے. دخاوری چیتا خرسائی تو یہ کو خبر آ مٹی کے جیسے عام مٹی ہوتا ہے, کوئی خاص مٹی نہیں ہے جیسے زمین کی مٹی, اس کی ڈیلے بنی ہوئی ہے, بوری بھری ہوئی ہے. تو قافلے والوں سے پوچھا کہ یہ بوری کس کی ہے. پتہ چلا فقیہ ابو اللہ سمرقندی کے ہے. کہ بھائی اس کو کہاں بیچ رہے؟ اس نے کہا یہ بیچنے کے لیے نہیں ہے, میں انسان ہوں, فرشتہ نہیں ہوں, مجھے ضرورت پڑتی ہے استنجے کی, تو میں پرائے زمین سے ڈھیلا اٹھا کر کے استنجا کرنا یہ تقوی کے خلاف سمجھتا ہوں. اپنی زمین کے ڈھیلے لیے ہے, استنجے کے وقت اس کو استعمال. دیکھو عمل تو چھوٹا ہے لیکن خدا پاک کی قسم کتاب میں لکھا ہے وہ ڈاکو پر اتنا اثر ہوا کہ وہ رونے لگے کہ بھائی ایک آدمی پرائے زمین کے ڈھیلے نہیں, ہم قیامت کے دن اللہ کو کیا رونے لگے اور سارے قافلے والوں کو سامان واپس کرے. اس کا تو چھوڑو, اس کو واپس گیا. اور یہ تقوی کے برکت سے گناہوں سے پرہیز کرو, اللہ تم پر رزق کے دروازے, یہ قرآن میں ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ. اپنے بچوں کو تقوی سکھاؤ, اللہ تنگی سے نکالے گا. تقوی کی برکت سے ایسا. یہاں مردان میں پشاور کی جماعت آئی تھی, میں نے تو دیکھا نہیں ہے, مشہور ڈاکٹر طارق, اس کے بچے کو آپ کو پتہ ہے 8-10 سال پہلے یہ اغوا کی کیسیں بہت زیادہ ہوتی تھی. اغوا ہوتے تھے پھر 70 لاکھ 20 لاکھ پیسے ڈیمانڈ کرتے تھے. اس کے بچے کو کسی نے اغوا کیا, پہاڑوں میں لے کے گیا, بڑا مالدار تھا. تو وہ بچہ جو تھا وہ روتا تھا, کم عمر تھا. وہ ڈاکو ان کے رونے سے تنگ تھے. انسان پھر بھی انسان ہے, جب ان کے ساتھ بچہ روتا ہے تو وہ پیسوں کی لالچ میں چھوڑتی بھی نہیں ہے. تو اس کے لیے ٹی وی لگایا. کیا لگایا؟ تو وہ بچہ ٹی وی کو چھوڑ کر ادھر دھوپ میں ہے, وہ پھر ٹی وی کے اس پر مشغول ہو جائے تو ڈاکو نے کہا تم یہ ٹی وی کیوں نہیں دیکھتے چھوٹے پر؟ اس نے کہا یہ گناہ ہے. اس نے کہا گناہ کیا ہوتا ہے, اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے.
وہ ڈاکو نے بڑے ڈاکو جو سرتار تھا ڈاکو کا، اس کو ایک بچہ ایسی بات کرتا ہے، دیکھو دل تو اللہ، اس کے دل میں اللہ نے خوف ڈالا کہ تم کسی ولی کو پکڑ کر کے لے آئے، میرا بیڑا غرق کرتے ہو، ابھی گاڑی میں بٹھا کر کے جہاں سے پکڑا ہے وہاں پہنچ جائے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ ہر تنگی سے نکالے۔ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناتے، انجینئر، خدا پاک کی قسم کوئی بھی یہ نہیں میرا بچہ تقوی والا بن جائے۔ تقوی سارے پریشان، ابھی وقت نہیں ہے، قرآن میں تقوی پر اتنے وعدے ہیں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، یقین رکھو اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، قرآن سے فائدہ تقوی والے حاصل کر سکتے ہیں، تقوی نہ ہو تو قرآن پڑھے گا کچھ اس پر اثر نہیں کرے، قرآن پڑھے گا ان کو ہدایت نہیں ملے گی تقوی کے بغیر۔ دوسرا چیز توکل ہے، حدیث یہ قرآن حدیث بتا رہا ہوں، دوسرا دروازہ رزق کا، وَلَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو حِمَاسًا وَتَرُوحُ بِطَانًا، صحیح حدیث ہے۔ اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسے اللہ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تمہیں ایسا رزق دے گا بغیر محنت کے، جیسے پرندے صبح کو خالی پیٹ جاتے شام کو آتے، انہیں دکان ہے نہ کاروبار۔ حضرت جی سے کسی نے پوچھا کہ تم کہتے تبلیغ، یہ سارے مسلمان تبلیغ ملیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ وہ کہیں گے جب تم تبلیغ میں لگو کہ کافر کمائیں گے تم کہیں گے۔ عبد الوہاب صاحب کی قبر کو اللہ نور سے بڑھتے، رائیونڈ کے ممبر پر یہ بات سنی ہوئی کہ دو آدمی بیچارے، اللہ سب مسلمانوں کی اولاد کو بھی نشوں سے بچائے، وہ نشہ کر پھوڑ رہی تھے، کسی جگہ ہوٹل میں چلے گئے، وہ پریشان تھے، ان کی شکل بھی ایسے فقیروں جیسی، کپڑے بھی میلے، تو کچھ آدمی نے انہوں دیکھا کہ یہ تو مسکین ہے، کچھ پیسے دے دیے۔ وہ پیسے اتنے تھے کہ دو چیزوں میں سے ایک چیز ہوتی تھی، یا کھانا یا نشہ، وہ ہوٹل میں دونوں چیزیں ملتی تھی۔ تو آپس میں مشورہ کیا کہ کون چیز ضروری ہے، تو ایک نے کہا کہ رزق کی ذمہ داری ہم سے پڑھوں کا ایمان بھی کبھی، رزق کی ذمہ داری تو اللہ نہیں لی ہے، پیسوں پر نشہ لیں گے۔ نشہ لیا اور کرسی میں بیٹھے، ایک کار آئی، گاڑی آئی، 3-4 آدمی اس میں بیٹھے ہیں، ہوٹل والے کو آرڈر دیا کہ مرغی روسٹ کرو، گپ شپ لگا رہے۔ وہ گاڑی والے کو فون آیا کہ وہاں ایکسیڈنٹ ہوا، تمہارا بھائی اس میں یا بیٹا انتقال کر گیا، ابھی وہ مرغی کہاں کھا سکتے ہیں؟ ہوٹل والے یہ پیسے لے لو، کیا ہو گیا؟ ہمارا ایمرجنسی ہو گیا۔ وہ کہتے یہ کھانے کے ساتھ کیا کروں؟ وہ جو کرسی پر بیٹھے ان کو کہلا، بغیر پیسے کہلانے کے لایا نہیں۔ یہ تو ہمارا ایک ملنگ تھے، وہ جہاں جاتے تھے وہ کہتے ہیں میں اللہ سے مانگتا ہوں یا اللہ کھلانا ہے تو چاول گوشت، وہ نہیں تو پھر صبر کروں گا۔ ایک مسجد میں گئے تو مولوی صاحب نے کہا کہ ملنگ آ جاؤ کھانے پینے کا۔ اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے کیا پوچھتے ہو آپ فقیر آدمی؟ اس نے کہا میں تو مرغی اور چاول کے گوشت اور چاول کے۔ اس نے کہا مست ملنگا گرزا، سو گیا۔ رات کو دروازہ کٹکھٹایا مولوی صاحب کو، ایک محلے والے کے، ہمارے میں اس وقت فریجیں نہیں تھے، ہمارے مہمان آنے والے تھے، ہم نے ان کے لیے کھانا تیار کی، وہ آئے نہیں، تو ہم نے کہا شاید مسجد میں کوئی ہوگا، تو ملنگ کو اٹھایا، ملنگ تمہارا کھانا آ گیا۔ یہ انا عند ظن عبدی بھی، انسان میرے ساتھ جیسا گمان کرے گا میں۔ تیسرا چیز نماز ہے، نماز کی پابندی کرو، گھروں میں کسی کو بے نمازی نہ چھوڑو۔ یہ تو میرے پیارے بھائی ہاتھ اٹھاؤ کہ ہمارے کوئی گھر میں کوئی بے نمازی نہ ہو۔ یقین کرو نماز جتنی بھی اعمال کرو گے، نماز کی نہ ہونے کی وجہ سے بالکل اتنی بھی برکت آتی کہ سنبھال نہیں سکو گے۔ اپنے گھر میں کوئی بھی بے نمازی نہ ہو۔ 7 سال کے بچوں کو بھی نماز پڑھانے کا نبی علیہ السلام کا حکم ہے۔ 10 سال ہو جائے نماز نہ پڑھے تو سزا دیا کرو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ۔ نماز پر وعدہ ہے۔ 3 دروازے ہو گئے، چوتھا دروازہ بہت بڑا دروازہ ہے، استغفار ہے۔ من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا۔ یہ تو میرے پیارے بھائی سب مجمع شروع کرو، خدا پاک کی قسم کوئی پریشانی تمہاری۔ میں یہاں جا رہا تھا وضو پر پچھلے سال، 33 سال کا ایک آدمی تھا، مجھے کہنے لگا تمہارے 2 باتوں سے مجھے بڑا فائدہ،
جب سے میں نے 313 مرتبہ استغفار شروع کیا میرا کوئی کام اٹکتا نہیں، میرا کوئی کام. اور یہ ایک نہیں، بہت سے لوگوں نے کس کس کی نیت ہے انشاءاللہ آج سے میں 15-20 منٹ لگتا ہے. بہتر استغفار استغفر اللہ الذی لا الہ. استغفار کی برکت سے مہنگائی بھی دور ہو جاتی ہے، بارشوں کا، اولاد کا. بہت سے لوگوں کو استغفار کی برکت سے اللہ نے اولاد دی دیا، نوکری نہیں تھی اللہ نے نوکری دی دی. لیکن استغفار کے ساتھ تھوڑا سا یہ بھی کرو کہ زبان پر استغفار ہو، گناہوں کو بھی چھوڑو. استغفار مانا یا لو تو ہمیں معاف کرتا ہے. وہ یہ بھی لکھا ہے تفسیر مظہری میں، جو گناہ نہیں چھوڑتا اور کہتا ہے یا اللہ تو مجھے معاف کرے، یہ اللہ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. گناہوں سے بھی پرہیز کرو، پھر استغفار. یقین کرو اللہ سارا کاٹا صاف کرے گا پیچھے کا. استغفار رزق کا بہت بڑا ذریعہ ہے. رزق نبی کا بتایا ہوا کہ ایسی جگہ سے رزق میں لگا کہ وہم و گمان بھی نہ ہو. استغفار. اور ایک دروازہ ایسا ہے کہ ہم نے صرف بند نہیں کیا، سیل کیا ہے. سیل کرنا جانتے ہو؟ ایسا مضبوط بن گیا کہ بھی اس کا کھولنا مشکل ہے. وہ بخاری کی حدیث ہے، من احب ان ينسى له في اثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. یہ نبی کی بات ہے، بخاری. جو آدمی یہ چاہے کہ اللہ اس کی عمر کو دراز کرے، اس کی عمر کو اور اس کی رزق کو بڑھا دے، وہ رشتہ داروں کے ساتھ کسی قیمت پر بھی تعلق نہ توڑے. رشتہ داروں کے ساتھ ہم اس دھوکے میں ہے کہ وہ ایسا کرتا ہے تو ہم کیوں کریں. اور بخاری میں دوسری حدیث ہے لیس الواصل بالمکافی، جو وہ اچھائی کرتا ہے تو اچھائی کرتا ہے یہ ناراض نہ ہو جائے. میں نے فارسی میں ایک جملہ وہ پڑھا ہے، نیکی با نیکی کردن کار خرا نستا. میں پیدائشی دیہاتی آدمی ہوں، پښتو کې دا خبره کوم. ما خپل علاقې کې کتلی دا ګرمۍ موسم کې د خرونه د خرې خلک خلاص کی یو خرا د یوې ملیا ګرای بله د بلې ګرای. ایک گدا دوسری کی ماؤں کو وہ گرجتا ہے دوسرا. یہ تو گدے کرتا ہے کہ وہ بھی آسان کرے. نکی پا نکی کردان خرا نستا، نکی پا بدی کردن کار مردان نستا. مردوں کا کم یہ برائی کرے تو ان کے ساتھ الائی. یہ مجمع یقین کرو خدا پاک تم اپنے گھر میں برکت دیکھو کہ میرا جتنا رشتہ دار ہے ان کے ساتھ میری بان ہے. چاہے زیادتی اس نے کہیا میں انشاءاللہ جا کر ان سے انشاءاللہ کل معافی مانگوں گا. یہ ہاتھ کھڑا کرے، میرا کسی رشتہ دار کے ساتھ قطع تعلق نہ ہو. تم پر یہ نبی کی بات ایک گارنٹی ہے، تم پر اللہ رزق کے دروازے کھول دے گا، شک نہ کرو. من احب ان ينسى له في اثره، بخاری کے ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. آگے کتنے دروازے ہو گئے؟ 5 ہو گئے. آگے ہے حج و عمرہ. الحج والعمرہ ينفیان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. حج عمرے کرنے سے رزق اور گناہ ایسے دور ہو جاتا ہے جیسے پٹی میں لوہے کا میل کو چیل دور ہوتا ہے. تنگ دستی بھی کسی حاجی آدمی کو تم نے فقیر نہیں. حج پر جو مال لگتا ہے وہ. اور یہ درخواست ہے میرے پیارے بھائی، مجمع جتنا بیٹا ہے جس کے ذمہ حج فرض ہے، اس سال تو چلا گیا، ابھی سے نیت کرے کہ چاہے میں گھر بیچوں جو بھی کروں. ایک دفعہ حج فرض ہو گیا، پھر تم سے مال چلا گیا، پھر تمہیں اپنے آپ کو فروخت کرنا پڑے، حج کرنا لازم ہو گیا، گھر بیچنا پڑے گا، جو بھی کرے گا. لیکن حج ذمہ، کیونکہ نبی نے بہت سخت وعید کی جس پر حج فرض ہے اور کرے نا موت آ جائے، وہ چاہے یہودی ہو کر کے مرے یا نصرانی ہو کر کے. ہاں حج عمرے سے. اور کتنے ہو گئے؟ 7واں ہے نکاح. میں پنڈی میں تھا، ایک نوجوان 25-30 سال کا تھا. میں نے کہا شادی. اس نے کہا باپ کہتا ہے جب تم اپنے لیے نہیں کما سکتے تو بیوی کیوں کیا کرو گے؟ نوکری نہ ہو تو. ایک آدمی نے مجھے یہ کہا، ابھی دبئی میں رہ جاتا، مجھے کہاں گشت پر لے جائے کہ ابھی دبئی قطر میں وہاں 40 سال رہا تھا. یہ کہ عورت بھی وہ شادی میں لیتی ہے جس کی ملازمت ہو. عورت ملازمت کی چیز نہیں میرے پیارے بھائی. یہ تو تبلیغ کے اصول نہیں ہے، لیکن مجھے بڑا غصہ آتا ہے کہ عورتوں کو پیسوں کا مشین بنائیے، بڑا بغیرتی ہے. عورتیں پیسے کمانے کے لیے نہیں بنائی گی، عورتیں گھر کی زینت ہے. ہاں اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. تانوی صاحب نے لکھے عورت کو کالج میں جانا، اور عورت کو فالج میں داخل ہونا کالج میں داخل ہونے سے بہتر ہے. فالج کی مرض اس کو لگ جائے زیادہ میں. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. تو نکاح
قرآن میں ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونَا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ، نکاح کی وجہ سے اللہ تمہیں غنی کرے گا. اور آگے کیا ہے؟ کتنے ہو گئے؟ 7. 8 ہے ہجرت. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. جو اللہ کے راستے میں نکلے گا اللہ اس کے رزق کے دروازے کھول. میں اردن میں گیا تو خدا پاک کی قسم اتنی خوراک مہینے زندگی میں دیکھی نہیں جتنا اردن میں. اس طرح اور ملکوں میں، روس میں، روس میں ایسا پلاؤ کھایا گیا کہ آپ مانیں گے نہیں، میں نے زندگی میں ایسا کھایا. اللہ کے راستے اتنے عجیب عجیب چیزیں اللہ کے لائے. اللہ کے راستے میں رزق بڑھ جاتا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، تو میں یہ بتانا چاہتا تھا. اور آگے نوی جو ہے سورہ واقعہ ہے. کیا ہے؟ من قرأ سورۃ الواقعۃ کل لیلۃ لم تصب فاقۃ ابدا. جو ہر رات سورہ فاتحہ گھر میں پڑھے گا اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آتا. وکان ابن مسعود یامر بناتیہ یقرأن بہا. عبداللہ ابن مسعود اپنے بیٹیوں کو خلیفہ وقت پیسے دے رہا ہے. اس نے کہا تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں. اس نے کہا تمہارا نرینہ اولاد نہیں، یہ بیٹیاں. اس نے کہا میں نے اپنے بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کرایا. بادشاہ کی پیسوں کی ضرورت نہیں. بادشاہ سے پیسے نہیں لیتے، خلیفہ سے. سورہ واقعہ ہے. ہمارے ساتھ تو ایسے اعمال ہے. میں نے کہا ایک وضو پر وعدے ہے. وہ آدمی کی بات نہیں بتائی کہ تمہارے 2 باتوں سے زیادہ، ایک استغفار سے، ایک جب سے میں نے وضو میں پانی کا. مجھے بڑا آج ظہر کے نماز میں ایک مولوی صاحب کو دیکھا اتنا اسراف کر رہے ہیں پانی. پتہ نہیں یہ کیوں سمجھ میں نہیں آتے کہ ٹوٹی کھول کر کے کوئی مندی تو نہیں لگائے، بند کرو کھولو تھوڑا سا. یہ اسراف جو کرے گا ساری زندگی اللہ کے ناپسند آدمی بن جاتا ہے. اسراف والے میرے بہت بڑے استاد کہتے جو وضو میں اسراف کرے گا اس کی پوری زندگی اسراف والی. اور قرآن میں اسراف والے اللہ کے ناپسندیدہ لوگ ہیں. کس کس کی نیت ہے؟ انشاءاللہ آج سے میں کوشش کروں گا ٹوٹی لوگ فوراً بند کروں گا. اتنا نبی علیہ السلام ایک مد پانی سے وضو بناتے تھے. مد کتنا ہے؟ 875 گرام تقریباً، 1 کلو سے کم. یہ بہت سے لوگوں نے مجھے کہا کہ جب سے ہم نے وضو میں پانی استعمال کیا ہم نے اپنے نماز میں زبردست نورانیت دی. کیا اور افغانستان میں ایک ڈاکٹر نے کہا جب میں نے وضو میں پانی کم کیا 3 سال سے میری زندگی آسان ہو گئی. وضو میں پانی کم کرنے سے. یہ چھوٹی چیزیں نہ سمجھو، ان میں بڑی وہ نور چھپی ہوئی ہے. تو میرے بیان کا وہ یہ تھا کہ انسان کے 2 چیزیں ہیں. ایک آخرت بننا، وہ اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دیا ہے، اور ایک ہے دنیا ضروریات اللہ نے اپنے ہاتھ لیا. ہم نے اپنا کام چھوڑا ہے، اللہ کے کام میں لگا ہے. صبح شام دنیا کا مانے. دنیا کا مانا منع نہیں، لیکن اس طرح کا مانا بھی اجازت نہیں ہے جیسے صبح شام لگو. دین کے لیے آپ کے ساتھ وقت نہیں ہے. جو دین کے لیے وقت فارغ نہیں کر سکتا ہے. اور مولانا یوسف اس کا بیوی بچوں کا پالنا ہر کس لیے دھوکے میں پڑا ہوا ہے. یہ فتنہ ہے. اللہ دین کے کو ضرورت ہے اور تمہارے ساتھ وقت نہیں. صحابہ نے بھوک میں دین کا کام کیا، پتے کھایا. بخاری میں حدیث ہے عبداللہ ابن ابی اوفا رضی فرماتے ہیں وَلَقَدْ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ 7 غَزَوَاتٍ وَمَا كَانَ طَعَامُنَا إِلَّا الْجَرَادُ. نبی علیہ السلام کے ساتھ 7 مرتبہ اللہ کے راستے میں نکلو، ہمارا خوراک ٹھڈیوں کے علاوہ نہیں تھی. کبھی زندگی میں ٹھڈیاں کھائی ہے؟ دوسرا صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے راستے میں نکلے، خوراک ختم کی. ماں کانا تو اللہ اوراق الاشجار حتی شقت اشداقنا. ہم درختوں کے پتے کھاتے تھے، ہمارے وہ پٹ گئے. یہ دین آسانی سے نہیں آیا. تھوڑا سا میرے پیارے یہ تو گزر جائے گی، لیکن آخرت میں پھر خون کے آنسو بہائیں گے جب دیکھیں گے کہ ہمارے محلے میں یہ غریب آدمی نے اتنا کمایا اور میں خالی ہاتھ آیا ہوں. اسی کوارٹ میں لوگ کہاں کہاں غربت میں کتنے ملکوں کے سفر کیا اور میں نے ابھی تک 4 مہینے بھی نہیں لگا. یہ ذمہ داری ہے. یہ بات میری ضرور سنو. بہت سے طبقہ اس طبقے میں ہے پوری دین پر چلنے والا دیندار کہلایا جائے گا، لیکن دین کا مددگار اللہ پاک کے ہم سے دونوں مطالبے.
مفتی محمد شفیع صاحب پاکستان میں سب سے بڑا مفتی ہے، اس کے معارف القرآن سورہ عصر میں لکھ رہے اپنے ذاتی اعمال پر مطمئن ہونا اپنے لیے نجات کا دروازہ بند کرنا ہے۔ یہ امت اپنے اعمال پر اس کو چھٹکارا نہیں ملے گی، اس کے ذمے دوہرا کام اللہ نے لگایا۔ یہ جو پریشانیاں ہیں اس کام کی وجہ سے، حدیث میں نے بیان کی، ہاں جب تم کچھ لوگ زمینداری میں لگیں گے کہ اذا تبایعتم بالعین ورضیتم بالزرع واخذتم باصناف البقر، کچھ دکانوں کے سجانے میں، کچھ زمینوں کے بنانے میں، اور اللہ کے راستے کی محنت چھوڑ گئے، اللہ تم پر ذلت مقرر گیا، اس وقت تو اس ذلت سے نکل نہیں سکتے جب تک واپس نہیں ہوگے۔ مولانا سید احمد خان صاحب اس کا عجیب تشریح کرتے ہیں، حتیٰ ترجعوا الی جہادکم نے حتیٰ ترجعوا الی دینکم، وہ بتاتے تھے کہ دین کے محنت چھوڑنا ایسا ہے جیسی دین کو چھوڑا، اس لیے اللہ کے نبی نے حتیٰ ترجعوا الی دینکم۔ تو نیت کے درجے میں سارا مجمع یہ کرو، انشاءاللہ اس کام کو کریں گے، نیت تو کرو اور آہستہ آہستہ کرو۔ ہمارا پیر صاحب مثال دیتے ہیں کہ بھائی بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے کروٹ بھی نہیں بدل سکتا ہے، جب بچہ دنیا سے میں آتا ہے ماں کے پیٹ سے، لیکن اس پر محنت کرتے کرتے پھر بڑا پہلوان بن جاتا ہے وہی بچہ۔ ہم تھوڑا تھوڑا کریں گے، آگے اللہ سے مانگیں گے انشاءاللہ، پھر اللہ پاک ہمیں چھت پر پہنچائیں گے۔ نیت کے درجے میں جتنا مجمع ہے میرے پیارے بھائی اس کام کی نیت کرو، اور اس کا آسان ترتیب یہ ہے کہ جب تک زیادہ وقت نہیں لگا سکتے یہ تھوڑے تھوڑے سے شروع کرو، مہینے کا سے روزہ پابندی سے شروع کرو، ہفتے میں جو کشٹ ہوتے، یہ میری بات بہت توجہ سنو، جب بھی کوئی گھر میں کوئی پریشانی ہو، محلے میں جو کشٹ میں اس میں نکل کر دعا مانگو، عمومی کشٹ کی دعا اللہ پاک کے عرش کو ہلا دی، یہ تہجد سے بھی پڑھے، دو کشتیں کرو، تعلیم میں بیٹھو، گھر میں تعلیم کرو، اور اس طرح روزانہ مسجد کو وقت دینے کی کوشش کرو، روزانہ مسجد۔ یہ مجمع آج سے تو نیت کر لے، یہ میرا یہ بہت چھوٹا مطالبہ ہے کہ انشاءاللہ میں روزانہ اپنے مسجد میں 2.5 گھنٹے، پرانے ساتھی نئے ساتھی آدھے گھنٹے سے تو شروع کرے، عصر یا مغرب میں اپنے اپنے مسجد میں نے روزانہ دینا ہے۔ دیکھو اللہ کے گھر میں ہاتھ کھڑا کر دیا ہے، یہ کل سے پھر شروع کرنا ہے انشاءاللہ، اس کے برکت سے اللہ تمہیں اس کام میں آگے بڑھائے گا، اور جب تم دین کے لیے وقت فارغ کرو گے اللہ تمہاری بگڑی ہوئی کاموں کو بنائے گا، کیونکہ اللہ پاک کی بات ہے، تفرغ لعبادت یملا صدرک غنا، تو زور لگاؤ اپنے آپ کو فارغ کر دو۔ علماء جانتے تفرغ باب تفاول ہے، تو فارغ نہیں ہے، زور لگاؤ اپنے آپ کو فارغ کر دو۔ اللہ فرماتا ہے میں تیری سینوں کو غنا سے بھر دوں گا اور تمہارا محتاجی ختم کروں۔ جب اللہ وعدہ کرتے کیوں شک کرتے ہو؟ سارا دن دنیا کا کام کرو، عصر مغرب میں مسجد میں وہاں بیٹھ کر ملاقاتیں کرو، کسی کو سروزی کے لیے تیار کرنا، کسی کو مقامی کام کے لیے تیار کرنا، کسی کو چلی کے لیے، سمجھ میں آ گئی؟ 10 سال ہم نے ایک محلے میں گشت کی، ایک آدمی بھی تیار نہیں ہوا، اللہ ہمیں 10 سال کی محنت کا اجر دے گا، ہماری تو حفاظت ہو گئی۔ یہ مسجد کے اعمال میں ہماری حفاظت ہے، تربیت ہے، اور ایک دفعہ 4 مہینے سب کو لگانا ضروری۔ یہ 4 مہینے جنت کا ٹکٹ نہیں ہے کہ میں کہ صرف جنت اس میں، لیکن یہ کام کا سوجھ بوجھ سمجھ میں آتا ہے، اس کے بغیر نہیں آتا ہے۔